حاضرین محترم، سامعین محترم، آج کے اس پروگرام کی اندر ہم سب کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے، اتنے کثیر تعداد میں علماء کرام اور سادات کرام کی مقدس ہستیاں یہاں آپ زیارت کر رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جن کے انشاءاللہ العزیز خطاب دل نشین سے ہم سب مستفید ہوں گے، میری مراد خطیب اسلام مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، ہم سب ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہم جامعہ المعرفہ کی طرف سے، محترم ڈاکٹر عدیل صاحب کی طرف سے، تمام احباب کی طرف سے آپ کو اس شہر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے وقت عنایت فرمایا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہم آپ کے خطاب سے بہرور ہوں گے۔ حاضرین محترم، میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کا یہ پروگرام، یہ خوبصورت الحمدللہ کہ ابھی انہوں نے یہ درس نظامی شروع کرنا ہے، اور آپ ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی الحمدللہ کہ انہوں نے شریعت کا حسن حاصل کرنا ہے، اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے علم کے حسن کے حصول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو، امام شریف بھی ہیں، اور الحمدللہ چہروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا نور بھی سجا ہوا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنے خوبصورت علم دین کے آغاز سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا فرما رکھی ہے۔ حاضرین محترم، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی جن کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ کے پاس بس چند گھڑیاں ہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، ایسا کام فرمائیں کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ کام کروں، میں زندگی کے آخری لمحات میں وہ کام کروں۔ تو اب آقا علیہ السلام نے وہ زندگی کی جو چند اس کے پاس، صحابی رسول کے پاس چند گھڑیاں تھیں، ان کو کس کام کے لیے استعمال کروایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو زندگی کی چند گھڑیاں تمہارے پاس ہیں، تم ایسے کرو، ان چند گھڑیوں میں علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، علم سیکھنے میں مشغول ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علم سے بہتر کوئی شے نہیں۔ اگر علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے آخری وقت میں وہ کہتے کہ آپ یہ کر لو، آپ وہ فرماتے کہ اے میرے پیارے صحابی یہ کر لو۔ آپ نے علم کے بارے میں فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ انگم تھنگ ار بہتر ان کنسکاپ، علم سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس لیے علم سے بہتر کوئی شے کیوں نہیں ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، چون شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ وہ کہتے ہیں علم کی خاطر موم بتی کی طرح جو ہے بندے کو پگھل جانا چاہیے، اتنی مشقت اور اتنی محنت کرنی چاہیے کہ جیسے موم بتی اپنے آپ کو پگھلا دیتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تو موم بتی کی طرح علم کی خاطر اپنے آپ کو پگھلا دینا چاہیے۔ آخر کیوں علم کی خاطر کیوں اتنی محنت کریں، اتنی مشقت کیوں کریں؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کیونکہ بغیر علم کے بندے کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ علم ایسی چیز ہے، اس لیے ہم صوفیاء کرام کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تصوف پر مبنی جو کتابیں ہیں، ان میں مثال کشف المحجوب شریف حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف کو لے لیں۔ موضوع ہے روحانیت، موضوع ہے ولایت، موضوع ہے تصوف، لیکن اس تصوف اور روحانیت کی کتاب کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ علم کے باب سے ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کوئی بھی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم ایسی بابرکت شے ہے جس کے ذریعے ہی بندہ منزل حاصل کر سکتا ہے۔ اب میں مختصراً آپ کے سامنے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ جو 3 سالہ ہم نے درس نظامی کورس، عالم کورس ترتیب دیا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کورس کے ذریعے بچے، ان کے اندر یہ قابلیت اور یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ عربی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، اردو کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو جائے کہ ان کو زندگی میں کوئی بھی پیش آنے والا جو مسئلہ ہے، کوئی بھی موضوع ہے، اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو جائے۔ اس کا آغاز ہم جو ہے درس نظامی میں جس طرح
ترتیب وار علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے سال کے لیے جو ہم نے سلیبس مرتب کیا ہے وہ صرف و نحو پر مشتمل ہے، فقہ پر مشتمل ہے، اور اسی طرح ہم نے پہلے دن سے ہی انشاءاللہ العزیز کوشش کر رہے ہیں کہ اللغت العربیہ، ٹھیک ہے، عربسک اسپروک، تو عربی زبان، اس کا بھی ایک سبجیکٹ ہم نے پہلے دن سے اس کو شروع کر رہے ہیں، تاکہ بچے جب صرف نحو عربی گرامر کو پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ عربی تکلم، نطق، گفتگو جو ہے پہلے دن سے وہ سیکھنا شروع کر دیں۔ ہمارا گول، ہمارا مقصد، ٹارگٹ یہ ہے 1 سال کے بعد بچوں کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو جائے۔ ان کو سب سے پہلے صرف اور نحو، یہ آپ کو پتہ ہے علماء کرام تشریف فرمائے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، تمام علوم کی ماں صرف قرار دی گئی، اور نحو کو کہا گیا کہ یہ تمام علوم کیا باب، یہ ایک مثال دے کے کہا گیا، مطلب کیا ہے کہ ہم نے اگر اصول تفسیر پڑھنا ہے، اصول حدیث پڑھنا ہے، اصول فقہ پڑھنا ہے، یہ جتنے علوم ہیں ان کو پڑھنے کے لیے جس کی جتنی زیادہ صرف اور نحو عربی گرامر مضبوط ہوگی اس کے لیے اتنی زیادہ آسانی ہوگی ان علوم کو پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے پہلے سال ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز صرف و نحو عربی گرامر پر جو ہے بچوں کو پوری گرپ حاصل ہو، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے، علماء کرام کی دعاؤں سے ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ العزیز اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کی مشق اور پریکٹس اور محنت انشاءاللہ العزیز کروائی جائے گی تاکہ یہ صرف اور نحو میں مضبوط ہو جائیں، اور 1 سال میں یہ اللغت العربیہ، دروس اللغات العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کے 3 حصے ہم نے شامل کیے، انشاءاللہ وہ تینوں حصے کوشش ہے پہلے سال میں مکمل کروا دیے جائیں، تاکہ جو ہے سال گزرنے کے بعد ان بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ یہ روزمرہ زندگی کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے متعلق عربی میں اگر گفتگو کرنا چاہے تو یہ کر سکے۔ اور یہ بھی کوشش ہے انشاءاللہ العزیز سال بعد جو ہے کسی بھی جتنے بھی ہمارے موضوعات ہوتے ہیں جن کو ہم روٹین میں اپنا موضوع گفتگو بناتے ہیں، یہ ان موضوعات پر بھی عربی میں بھی گفتگو کر سکیں۔ الحمدللہ ان کے پاس نارویجن کی زبان اور انگلش کی زبان ان کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، اور درس نظامی ان علوم کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی اردو کی زبان اور عربی کی زبان اور مزید بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ صرف نحو اور عربی زبان، اس کے بعد فقہ انشاءاللہ العزیز، امداد الفقہ یہ کتاب پڑھائی جائے گی انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد حدیث اور عقائد، حدیث اور عقائد میں ہم انشاءاللہ العزیز آغاز میں 40 فی التوحید، عقیدہ توحید کے متعلق احادیث سے ہم شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز جب بچے تھوڑی بہت عربی گرامر سمجھنا شروع کر دیں گے، عربی عبارات ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے ان کو ریاض الصالحین یا مشکوٰۃ شریف باقاعدہ ترتیب وار جو حدیث کی کتاب شروع کروا دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آخری جو سبجیکٹ ہم نے شروع میں جو آغاز میں رکھا ہے وہ ہے تجوید کا، کیونکہ ایک بندہ عالم بن جائے، درس نظامی پڑھ لے اگر، لیکن اچھا قرآن پاک نہ پڑھ سکے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ڈیفیکٹ ہے۔ تو اس والے سے بہت ضروری ہے کہ ایک عالم اچھا قرآن پڑھنے والا بھی ہو، کہ کم از کم وہ مجہول قرآن پڑھنے والا نہ ہو اور الفاظ لحن جلی نہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، تو اتنا تو کم از کم اس کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو کہ ان غلطیوں سے وہ محفوظ ہو سکے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز تو اس میں چھٹا سبجیکٹ ہم نے تجوید کا رکھا ہے تاکہ یہ ساتھ ساتھ قرآن پاک کی درست ادائیگی بھی جو ہے اس کو بھی سیکھ سکے۔ یعنی مختصر میں نے عرض کیا، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، زیادہ تفصیل میں بات نہیں کر سکتا، میں پروگرام کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں محترم حضرت علامہ مولانا قاری عامر صاحب۔